بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بہت سی ماہ رمضان المبارک میں ہم کو ائمہ علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں۔ اس میں سے ایک دعائے توبہ ہے۔ اس طرح سے امام نے دعائے توبہ بتائی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھتا ہے کہ امام تو معصوم تھے۔ یقیناً امام معصوم تھے۔ امام نے ہم کو سلیقہ سکھایا ہے کس طرح دعا پڑھنا چاہیے۔ تو ہم دعائے توبہ جو ماہ رمضان میں خصوصاً شب قدر میں پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ امام معصوم ہیں، مگر امام نے ہم کو اس طرح سے جملے بتائے ہیں کہ امام نے ہر شخص کو توبہ کرنے کا راستہ بتایا ہے کہ جس کو بھی اگر اپنے احساس ہو جائے کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا حساب کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے تو یقیناً ائمہ علیہ السلام نے ہم کو بتایا کہ کس طرح سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے، کس طرح استغفار کرنا چاہیے۔ امام معصوم تھے، مگر امام نے ہم کو ایسے جملے، ایسے الفاظ، اس طرح کا سلیقہ دیا کہ کیسے یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، ہم گلے پہ ہاتھ مار لے میں ہم تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ نہیں ہے سلیقہ۔ جس طرح سے ہمارا گناہ سنگین ہے اتنی ہی سنگین توبہ ہونا چاہیے، مگر امام نے اس طرح سے بتایا ہے توبہ کرنا کہ جب انسان اس طرح سے توبہ کرتا ہے اور اس طرح گڑ گڑاتا ہے تو رحمت پروردگار جوش میں آ جاتا ہے، اور پھر جو ہے تو پروردگار جو ہے اپنی رحمت کے سائے میں اس کو لے لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگ آج یہی دیکھیں گے کہ کس طرح سے توبہ ہونا چاہیے ہے۔ پہلے تو ہم دعا پڑھیں گے کہ دعا میں جو الفاظ ان امام نے کیسے دیے ہیں، کیسے بتائیں ہم کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا محمد آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ اے وہ پروردگار جس کی صفات تک توصیف کرنے والوں کی رسائی نہیں، اس کے کرم سے امیدواروں کی امیدیں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، اس کی بارگاہ میں نیک کرداروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، وہ عبادت گزاروں کے خوف کی آخری منزل ہے، پرہیزگاروں کی خشیت قلب کی آخری انتہا ہے۔ خدایا تیرے سامنے وہ بندہ حاضر ہوا ہے جسے گناہوں کے ہاتھ کروٹ بدلوا رہے ہیں، غلطیوں کی مہار کھینچے لیے جا رہی ہے، شیطان اس پر غالب آ چکا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے تیرے اوامر میں کوتاہی کی، تیرے منہیات کو اختیار کر لیا۔ جیسے وہ تیری قدرت سے بے خبر ہے، تیرے احسانات کا منکر ہو گیا ہے، لیکن اب جب کہ ہدایت کی آنکھ کھل گئی، گمراہی کے بادل چھٹ گئے، تو اس نے خود اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلم کا حساب کر لیا، اپنے رب کی مخالفتوں کے بارے میں غور و فکر کر لی، یہ دیکھ لیا کہ اس کے اکثر گناہ کبیرہ ہیں، اس کی اکثر مخالفتیں بڑی بڑی ہیں، تو اب وہ تیری طرف امیدوار کرم بن کر آ رہا ہے، تجھ سے شرمندہ ہے، اس نے تیرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنی رغبت کا رخ تیری طرف موڑ دیا ہے، یقین اور طمع بخشش کے ساتھ تیرا ارادہ کر لیا ہے، اخلاص کے ساتھ تیرا خوف لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تیرے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا، تیرے علاوہ کسی صاحب جبروت کا خوف بھی نہیں رکھتا، تیرا بندہ تیرے سامنے فریادی بن کر حاضر ہوا ہے، احساس ذلت سے نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں، تیری عزت کے سامنے اپنی ذلت کے خیال سے سر جھکائے ہوئے ہیں، خضوع و خشوع کی بنا پر اپنا وہ راز تجھ سے بیان کر رہا ہے جس سے تو اس سے بہتر جانتا ہے، احساس ذلت کی بنا پر ان گناہوں کو گنوا رہا ہے جس کا حساب تیرے پاس اس سے زیادہ مکمل ہے، اپنے عظیم جرائم رسوا کن قبائح کی بنا پر تیری بارگاہ میں فریادی ہے، جن میں وہ گناہ بھی شامل ہے جن کی لذت ختم ہو چکی ہے، ذمہ داری باقی رہ گئی، ان کا حساب بہرحال دینا ہے، اب اگر تو عذاب کر دے گا تو تیرے عدل کا انکار نہیں ہے،
اگر معاف کر دے گا تو یہ تیرے رحم و کرم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. تو وہ رب کریم ہے جس کے لیے بڑے بڑے گناہوں کا معاف کر دینا بھی بڑا کام نہیں. خدایا اب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے تیرے حکم دعا کی تعمیل کے لیے، وعدہ قبولیت کی تکمیل کے لیے. تو نے ہی خود فرمایا ہے میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. خدایا محمد آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میرا سامنا اپنی مغفرت کے ساتھ فرما، جس طرح کہ میں نے تیرا سامنا اپنے اعتراف گناہ کے ساتھ کیا. مجھے گناہوں کے قتل گاہوں سے اسی طرح بلند کر دے جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیری بارگاہ میں گرا دیا. میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما جس طرح تو نے انتقام میں مہلت سے کام لیا. خدایا اپنی اطاعت میں ہماری نیت کو ثبات عطا فرما. اپنی عبادت کے سلسلے میں ہماری بصیرت کو مستحکم بنا. ہمیں ان اعمال کی توفیق کرامت فرما جو گناہوں کی کثافت کو دھو دیں. ہمیں اپنے دین اپنے نبی کے راستے پر اس دنیا سے اٹھانا جب ہماری مدت حیات پوری ہو جائے. خدایا میں اس مقام پر اپنے تمام کبیرہ و صغیرہ، ظاہر و باطن، جدید قدیم گناہوں سے توبہ کر رہی ہوں، اس شخص کی طرح جو دوبارہ معصیت کے بارے میں سوچتا بھی نہ ہو، غلطی کی تکرار کا خیال بھی نہ رکھتا ہو. جب تو نے خود اپنے محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو اب اپنے وعدے کے مطابق میری توبہ کو قبول کر لے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، اپنے عہد کے مطابق اپنی محبت کو لازم قرار دے. میں بھی تجھ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ تیرے ناپسندیدہ اعمال نہیں کروں گی. یہ ضمانت دیتی ہوں کہ قابل مذمت افعال کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گی، بلکہ یہ عہد کرتی ہوں کہ تمام گناہوں کو چھوڑ دوں گی. خدایا تو میرے تمام افعال سے مجھ سے زیادہ باخبر ہے، لہٰذا جو کچھ تو جانتا ہے سب کو معاف کر دے. مجھے اپنی قدرت سے اپنی طرف موڑ لے. خدایا میرے ذمے وہ غلطیاں بھی ہیں جو مجھے یاد ہیں، وہ بھی ہیں جن کو میں بھول گئی ہوں، لیکن سب تیری ان آنکھوں کے سامنے جن پر نیند کا غلبہ نہیں ہوتا، اس علم میں محفوظ ہے جہاں سہو نسوان کا گزر نہیں ہوتا. لہٰذا اب انہیں تبدیل کر دیں، ان کا بوجھ میری گردن سے اتار دیں، ان کی گراباری کو ہلکا بنا دے، اس بات سے محفوظ بنا دے کہ میں دوبارہ ایسا اقدام کر سکوں. خدایا مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی توبہ پر بھی تیری حفاظت ہی سے قائم رہ سکتی ہوں، میرا گناہوں سے باز رہنا بھی تیری طاقت ہی سے ممکن ہے. لہٰذا مجھے بقدر لازم طاقت عطا فرما، گناہوں سے روکنے والی عفت کے ذریعے میری سرپرستی فرما. خدایا اگر کوئی بھی توبہ کرنے والا بندہ تیرے علم غیب میں اپنی توبہ کا توڑنے والا، گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹ کر جانے والا ہے، تو میں اس امر سے پناہ چاہتی ہوں کہ میں ایسی ہو جاؤں. تو میری اس توبہ کو ایسی بنا دے جس کے بعد توبہ کی ضرورت نہ پڑے، ایسی توبہ جو تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دے، آئندہ کے تحفظ کا انتظام بھی کر دے. خدایا میں اپنی جہالت کی معذرت چاہتی ہوں، اپنے برے اعمال کی معافی کی طلبگار ہوں. لہٰذا مجھے اپنی رحمت کے سائے میں اپنے کرم کی بنا پر پناہ دے دیں، اپنے تفضل کی بنا پر اپنی عافیت کے ذریعے میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں. خدایا میں اس بات سے توبہ کر رہی ہوں جو تیرے ارادے کی خلاف یا تیری راہ محبت سے الگ ہو، چاہے وہ نفس کے تصورات ہو یا آنکھوں کے اشارات یا زبان کی حکایات. ایسی توبہ جس کے بعد ہر عضو عذاب سے محفوظ ہو سکے، تیری اس سطوت سے مامون بن سکے جس سے تمام حدود سے تجاوز کرنے والے خوفزدہ رہتے ہیں. خدایا اپنی بارگاہ میں میری تنہائی پر، اپنے خوف سے میرے دل کے لرزے پر، اپنی ہیبت سے میرے ارکان وجود کے اضطراب پر رحم فرما. میرے گناہوں نے مجھے تیرے سامنے رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کر دیا ہے. اب اگر میں خود ساکت ہو جاؤں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں، اگر سفارش کرنا چاہوں تو میں سفارش کی اہل نہیں. خدایا محمد آل محمد پر رحمت نازل فرما. میری خطاؤں کے بارے میں اپنے کرم کو میرا شفیع بنا دے، میری غلطیوں پر اپنی معافی کی نگاہ التفات ڈال دے. مجھے اپنے عقاب کی سزا نہ دینا، مجھ پر اپنی چادر کرم کو پھیلائے رکھنا، ردائے پردہ پوشی کا سایہ برقرار رکھنا. میرے ساتھ اس صاحب عزت جیسا برتاؤ کرنا جس کی بارگاہ میں بندہ ذلیل فریاد کرے تو اسے رحم آ جائے.
یا اس غنی جیسا سلوک کرنا جس کے سامنے بندہ حقیر آ جائے تو وہ اسے سہارا دے دے۔ خدایا میرا محافظ کوئی نہیں ہے، لہٰذا اب تیری عزت ہی میری محافظ بن جائے۔ میرا شفیع کوئی نہیں ہے، لہٰذا تیرا فضل و کرم ہی شفیع بن جاؤ۔ مجھے میری غلطیوں نے خوفزدہ کر دیا ہے تو تیری معافی ہی مطمئن بنا دے۔ ظاہر ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب انجام کار سے ناواقفیت کی بنا پر نہیں اور نہ اپنے بدترین اعمال کو اس وقت بھول جانے کی بنا پر ہے۔ یہ سب تو اس لیے ہے کہ تمام آسمان و زمین والے سن لیں کہ میں اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہی ہوں، توبہ کی پناہ میں آ رہی ہوں۔ شاید کسی بندہ مومن کو میرے بدترین موقف کی بنا پر میرے حال پر رحم آ جائے، ان سخت ترین حالات کی بنا پر اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، مجھے اس کی وہ دعا حاصل ہو جائے جو تیری بارگاہ میں زیادہ سنوائی کے قابل ہو، وہ سفارش حاصل ہو جائے جو میری سفارش سے زیادہ مستحکم ہو، اس کے ذریعے مجھے تیرے غضب سے نجات مل جائے، تیری رضا سے کامیابی حاصل ہو جائے۔ خدایا اب اگر ندامت کا نام توبہ ہے تو میں سب سے زیادہ شرمندہ ہوں۔ اگر معصیت کو چھوڑ دینے کا نام ہی تیری بارگاہ میں واپسی ہے تو میں سب سے پہلے واپس آ رہی ہوں۔ اگر استغفار کے ذریعے گناہ گر جاتے ہیں تو میں استغفار کرنے والی ہوں۔ خدایا جس طرح تو نے توبہ کا حکم دیا ہے تو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، دعا پر آمادہ کیا ہے، استجابات کا اشارہ دیا ہے، اب محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ میری توبہ کو قبول فرما، مجھے اپنی رحمت سے مایوس واپس نہ کرنا۔ تو تمام گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا، تمام خطا کاروں اور پلٹ کر آنے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ خدایا محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ کس طرح سے ہم کو اللہ کے سامنے مانگنا ہے؟ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کا زمانہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا۔ کعبے کے اطراف میں تھوڑا تھوڑا سناٹا پھیلنا شروع ہوا تھا، حاجی سارے تھکے تھے، سب ادھر ادھر آرام کرنے کے لیے لیٹ رہے تھے، ایک کے بعد تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میرے بابا خانہ کعبہ کا طواف رات کو نماز دعائیں مناجات پڑھتے تھے۔ اسی دوران میں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہت غمناک رونے کی آواز، گڑ گڑانے کی آواز سنائی دی کہ ایک شخص بہت تڑپ تڑپ کر جاں گداز انداز میں دعا کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ وہ غم رسیدہ ہے، دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت طلب کر رہا ہے۔ یعنی ایسی اس کی آواز تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے وہ خدا جو تاریکی شب میں بیماروں لاچاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ رات کی تاریکی میں تنہائی میں جب دعا مانگتے ہیں تو پروردگار جلدی قبول کرتا ہے، رات کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ تو وہ جو تھا تو تاریکی شب میں بیماروں لاچاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اے پروردگار تو ہی سختیوں پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اے پروردگار تیری ذات سے بیچاروں کے درد و مصیبت کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ اے اللہ یہ تیرا گھر، یہ حاجی تیرے مہمان ہیں، وہ لوگ جو تیرے گھر کے اطراف سوئے ہوئے ہیں وہ تیری پناہ میں آرام کر رہے ہیں، جو بیدار ہیں وہ تجھ سے مناجات اور دعا کر رہے ہیں۔ اے حی، اے قیوم، اے ازلی، اے ابدی پروردگار، اے اللہ تیری ذات سے نیند کوسوں دور ہے، تیری آنکھیں ہمیشہ بیدار ہیں۔ اے اللہ تمام مخلوقات تیری طرف رخ کیے ہیں، تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، میں سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ خداوندہ تیرا جود و کرم، بخشش و عطا، مغفرت اور عفو مجھے نصیب فرما۔ خدایا گناہوں کے بوجھ نے میری کمر خمیدہ کر دی ہے، میرے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ بار الہ اگر تیری بخشش گناہ گاروں اور خطا کاروں کی شامل حال نہ ہو تو کون ان پر رحم کرتے ہوئے معاف کرے گا؟ پروردگار امید لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھے نا امید نہ فرما۔ اس وقت امام حسین کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا حسین بیٹا اس شخص کی دل خراش فریاد کو سن رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں بابا۔ کہا اٹھو بیٹا جاؤ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔
وہ بہت ساری حاجتیں رکھتا ہے، اس کے دل خراج بین سے دل میرا رو رہا ہے، وہ گڑ گڑا رہا ہے اللہ کے سامنے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہوا ڈھونڈنا، مگر میں نے رکن و مقام کے درمیان جب میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ یہاں پر شاید کہیں ہو، تو دیکھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا اور میں نے اس سے کہا میرے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تمہارے دل خراج بین سنے، انہیں معلوم ہوا تم حاجت مند ہو، انہوں نے تم کو طلب کیا ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ کہتے ہیں وہ شخص نے جب سنا تو نماز پڑھنے لگا، وہ نماز پڑھنے لگا۔ جب نماز اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، جلدی تمام کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اشارہ کیا کہ آپ آگے چلیے، میں پیچھے چلتا ہوں۔ دونوں علی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ پھر امام حسین کہتے ہیں میں نے کہا بابا یہی شخص ہے جو مناجات کر رہا ہے۔ بابا نے جو دیکھا اتنا خوبصورت وہ نوجوان ہے، پاکیزہ کپڑے پہنا ہوا ہے۔ اس وقت میرے بابا نے کہا اے جوان آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں یہیں مکے کے اطراف ایک قبیلے کا رہنے والا ہوں۔ پھر مولا نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام منازل ہے، میرے بابا کا نام لاحق شہبانی ہے۔ پھر امام نے کہا کیوں پریشان ہو؟ اس نے ایک لمبی آہ کھینچی، کہا میرا واقعہ بہت طویل ہے۔ تو امام کہتے ہیں بتاؤ مجھے، میں بھی تو سنوں تمہاری زندگی کی داستان۔ وہ کہتا ہے میں بہت گنہگار ہوں اور ایسا جوان میں کہ میں بہت زیادہ عیش پسند تھا، عیاش تھا، پوری سال برائی گناہ بدکاری میں گزارتا تھا، خدا سے نہیں ڈرتا تھا، گناہ کرتا تھا، غلطیوں سے میرا پورا وجود گھرا ہوا تھا۔ اور میرا بابا بہت ہی مہربان، دل سوز، مجھ کو بہت چاہتا تھا۔ میرے رات دن گناہوں اور برائیوں کو دیکھ کے بڑا غمگین رہتا تھا، بہت زیادہ سنجیدہ رہتا تھا۔ میری بدکاریوں کی وجہ سے اس کو میرے انجام سے ڈر لگتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تیرے لیے جہنم کے عذاب سے وہ ڈرتا ہوں میں، اور وہ مجھے ڈراتا تھا، بہت زیادہ مجھے عذاب سے بچنے کی تلقین کرتا تھا۔ اور خود میرا باپ کہتا تھا کہ تیرے شرمناک کاموں سے رات دن آسمان فریاد آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ کتنے رات دن ہیں جو تیرے گناہ اور بدکاریوں کی کثرت سے آہوزاری کر رہے ہیں، کتنے مہینے اور سال ہیں جو تیری تباہ کاریوں اور بیہودہ کاموں سے شکوہ و شکایت کر رہے ہیں، کتنے ایسے فرشتے ہیں جو ایک کمزور بندے کے اتنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ اب بس ہے، کب تک گناہ کی آلودگی میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک یہ زندگی کے دن جو ہے عیش و آرام سے گزارو گے؟ اللہ سے ڈرو، گناہوں سے ہاتھ کھینچو، توبہ کرو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارا مستقبل، تمہارا فیوچر ایک دم اندھیرا ہے، تاریک ہے۔ مگر نصیحتیں ہوتی ہیں نا، ماں باپ کی نصیحت جلدی کوئی قبول نہیں کرتا ہے۔ بابا کی نصیحتیں کہتا ہے طولانی تھیں، میں نادان بیچارہ، بہت ان کو میں نے اذیت دی، بہت تکلیف دی، یہاں تک کہ میں کبھی ان پہ غصہ ہو جاتا تھا، پاگل ہو جاتا تھا تو ان کو لات اور گھونسے مارتا تھا۔ جب اس جوان کی باتیں یہاں تک پہنچی تو جب بول کے پھر بہت زور زور سے مولا کے سامنے رونے لگا، اتنا یعنی چیخ کے رویا ہے کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں، اور ہچکیوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ میرے تمام ظلم و ستم میرا بابا برداشت کرتا تھا، مگر باپ کی محبت تھی نا، اور نصیحت کے سوا وہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے پاس ایک دن پیسے نہیں تھے، میں نے اپنے بابا سے کہا مجھے پیسہ چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے پیسہ خیمے میں چھپا کے رکھا ہے، مگر میرے بابا نے مجھے نہیں دیا۔ میں نے پھر مانگا، پھر غصے میں نے ان کو بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ میں نے ان کو گھونسوں سے مارا، لات ماری، ہاتھ کو موڑ کے زبردستی ان سے پیسہ لے لیا۔ جب میں ان کے قریب سے گزرنے لگا تو بیچارہ میرا باپ زانوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھنے لگا تو اٹھ نہیں سکا، گر پڑا۔
اسی حالت میں بہت غمزدہ دل شکستہ دل کے ساتھ میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جب تو ایک کمزور بچے سے زیادہ نہیں تھا تو میری رحمت کی بارش تجھ پر برستی تھی، جب تو محبت کا پیاسا تھا تو میں نے تجھے سیر و سیراب کر دیا، یہاں تک کہ تو صحت مند اور طاقتور ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ بچپنے اور ضرورت کے وقت کھانے کی بہترین چیزیں میں نے تجھے لا کے دی، تجھے پیار اور محبت سے میں نے پالا۔ آج طاقتور بن گیا تو اپنی زبان سے مجھ بوڑھے کو، ضعیف کو اذیت دے رہا ہے، میرا پیسہ میری دولت زبردستی چھین رہا ہے، برباد کر رہا ہے، میرے ہاتھوں کو توڑ رہا ہے۔ بہت اچھا، میں بھی تیرے کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ سے کہوں گا اے طاقتور اللہ، اس نے میرا ہاتھ توڑا ہے، تو اس کے ہاتھ کو توڑ دے۔ اور اس بد دعا کے بعد اللہ کی قسم کھائی کہ میں مکہ جاؤں گا، دوبارہ اللہ کے گھر میں تیرے لیے بد دعا کروں گا۔ اس نے 7 دن روزہ رکھا، بہت ساری مستحبی نمازیں پڑھی، اس کے بعد تیز دوڑنے والے اونٹ پر سوار ہو کر جنگلوں صحراؤں کو پار کرتا ہوا، وہ پہاڑوں کے دروں سے گزرتا ہوا حج اکبر مکہ پہنچ گیا۔ کہتے سواری سے اتر کر اللہ کے گھر میں خود کو پہنچایا، صحیح کی، طواف کیا، خانے کعبہ کا پردہ پکڑ کر آہوزاری، دعا، مناجات، استغاثہ کرتے ہوئے اس نے میرے لیے بد دعا کی۔ اے حاجیوں کے خدا، جو اپنی ساری کوششیں کر کے جنگل اور دور دراز راستے کا سفر طے کر کے تیری طرف آتے ہیں، میں بھی تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اے بے نیاز پروردگار، جو حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، امیدواروں کو نا امید نہیں کرتا ہے، میں تیرے گھر اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ اے پروردگار، منازل جو میرا ناخلف بیٹا ہے، جو میرے حکم کی مخالفت مجھے اذیت دیتا ہے، اے جابر خدا، میرا انتقام اس سے لے لے۔ اے پاک و پاکیزہ پروردگار، اے غنی مطلق، میں تجھ سے دست بدعا ہوں کہ اس کے طاقتور اور تندرست جسم کو کمزور اور غم میں مبتلا۔ کے بعد جوان کہتا ہے، اس خدا کی قسم جس نے آسمان کا شامیانہ پھیلایا، پانی کے چشمے جاری کیے، جس وقت اس نے مکے میں میرے لیے بد دعا کی، میں نے اپنے ملک میں جب رات سے صبح کو اٹھا ہے تو جو چیز آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اپنی بیماری پائی۔ اس نے کہہ کے اپنے بدن کا دایاں حصہ چادر ہٹائی۔ اب جو دیکھا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کا خوبصورت سا آدھا جسم، دایاں حصہ پورا مفلوج تھا، کام نہیں کر رہا تھا۔ تب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تب میں نے سمجھا کہ اس نے کیوں مجھے کہا کہ آپ آگے چلیے، کیونکہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ بیمار بدن کو دیکھ سکوں، اور اس کے بغل میں ایک لکڑی تھی، اس کا سہارا لے کے چل رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت ہی رنجیتا تھا۔ وہ کہتا ہے جب میرا باپ مکے سے پلٹ کر آیا، مجھے اس حال میں دیکھا تو اس کا دل میرے لیے پھر پگھل گیا۔ مکے میں بددعا اور لعنت کا پورا واقعہ اس نے مجھے بتایا، مگر اب کیا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ 3 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ اب وہ جوان نہیں رہا، توبہ کیا، ایک دم وہ ناکارہ ہو چکا تھا، اور کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا گناہ بہت ہی عظیم ہے، میں نے باپ کو ستایا، گالی گلوچ کی، مارا، اتنا عظیم گناہ، معاف نہ ہونے والا گناہ تھا، میری نادانی کے زمانے میں بھولی ہوئی غلطیوں اور خطاؤں سے بڑھ کر تھا۔ اس کے بعد میں ہر روز بابا کے پاس جاتا تھا، گڑ گڑا کر ان سے دوبارہ خانہ خدا جانے کی درخواست کرتا تھا، اور کہتا تھا اس جگہ پر میرے لیے بد دعا کی تھی، اب اس حالت کو پہنچ گیا تھا کہ اب وہاں جا کے میرے لیے دعا کریے تاکہ اللہ مجھے شفا دے۔ لیکن میرا بابا میری درخواست نہیں قبول کرتا تھا، حالانکہ وہ میری حالت دیکھ کے تڑپتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ میں پوری طرح ہوش میں آ جاؤں، اور وہ اپنے دل کو یقین کر لے کہ یہ دوبارہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن میں نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ پھر میں نے اپنے بابا کو بہت اصرار کیا، بہت منایا کہ بابا میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ باپ تھا نا، پھر اس کا دل جوش مارا، محبت نے جوش مارا،
پھر میرا بابا مکہ جانے کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے کہ میں اللہ مجھے شفا دے، پھر وہ خوشی خوشی سفر کے سامان تیار کیے۔ کہتا ہے میں بھی میرے بابا کے ساتھ پورے شوق کے اور ذوق کے ساتھ سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ دوسرے دن صبح کے قریب نماز ادا کرنے کے بعد ہم سفر کے لیے نکلے۔ مکہ پہنچنے سے 2-3 منزل رہ گئی تھی کہ جب اونٹ چل رہا تھا، اچانک ایک پرندہ پہاڑ کے درے سے اڑا۔ اس نے میرے بابا کے اونٹ کو بھڑکا دیا، جس سے اونٹ بھڑک گیا، میرے بابا کو زمین پر پٹک دیا۔ میرے بابا کا سر پہاڑ کے ٹکڑے سے ٹکرا گیا، وہیں پر میرا بابا دنیا سے گزر گیا۔ میں کیا کرتا، مفلوج جسم، حیران تھا۔ راستے سے گزرنے والے مسافروں سے مدد مانگی، ان کی مدد سے بابا کو دفن کیا۔ تنہا، بیمار، لاچار اور اتنی رسوائی، اتنی ذلت کی زندگی کہ ہر قوم و قبیلے میں میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ باپ کی لعنت کا اثر ہے، یہ بد دعا سے مفلوج ہوا ہے۔ یعنی میری بیماری اور یتیمی سے بڑھ کے یہ دردناک یہ تھا کہ مجھے لوگوں کی باتیں۔ پھر میں بڑا تنہا اللہ کے گھر آیا، بہت مایوس، نا امیدی سے، گناہوں کی معافی، بیمار جسم کی شفا سے خدائے مہربان سے درخواست کر رہا ہوں۔ یہ سننے کے بعد میرے مولا تھوڑی دیر فکر میں ڈوب گئے۔ پھر اس جوان کے چہرے کی طرف ذرا غور سے امام نے تھوڑی تیز نگاہوں سے دیکھا، اور امام نے کہا میں نے تیرے چہرے اور آنکھوں سے سمجھ لیا ہے کہ تو نے واقعی دل سے توبہ کر لی ہے۔ کتنا کریم میرا امام ہے۔ اب تجھے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری فریاد سن لی، تیری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ میں ابھی تجھے ایسی دعا تعلیم کروں گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایسی دعا جس میں اللہ کے اسم اعظم، عزیز اور اکرم اسما کا ذکر، ایک ایسی دعا جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کے وسیلے سے اس کی بیماری دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کسی بھی صورت میں پورے نہ ہونے والے کام کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ دعا درد و غم، اندوہ کو دلوں سے دور کرتی ہے۔ اس دعا سے بیماریوں سے نجات ملتی ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے فقیر بے نیاز ہو جاتے ہیں، قرض داروں کے قرض ادا ہوتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس سے گناہ معاف ہوئیں گے، برائیوں کو اللہ چھپا دے گا۔ جو شخص ظالم اور ستمگر شیطان کی سرکشی سے ڈرتا ہے وہ اس دعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر واقعاً کوئی اللہ کا مطیع فرما بردار بندہ ہے اور اس دعا کو پہاڑ پر پڑھے اور چاہے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا۔ اگر کوئی شخص خالص اللہ کی اطاعت کی شرط پر اس دعا کو میت پر زندہ ہونے کے لیے پڑھے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص خود پسندی اور غرور میں مبتلا نہ ہو اور کچھ نہ ہارے اور اس دعا کو پڑھے اور پانی پر چلنا چاہے تو پانی پر چل سکتا ہے۔ اے جوان، چونکہ میں تیری پاکیزہ نیت کو اللہ سے توبہ کے سلسلے میں جانتا ہوں، میرے دل میں تیرے جاگوداز بین کو سن کر رحم پیدا ہو گیا، اس لیے میں تمہیں دعا دے رہا ہوں، لیکن تقوی الہی اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس دعا کو گناہ کرنے، اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرو۔ یاد رکھنا، اس دعا کو سوائے خدا سے خوف رکھنے والے دیندار لوگوں کے اور کسی کو تعلیم نہ دینا۔ اس دعا کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ تم اگر پاکیزہ خالص نیت سے پڑھو گے تو تمہاری دعا کے قبول ہونے کے علاوہ تم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھو گے۔ اللہ تمہیں دعا کی قبولیت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کہتا ہے وہ لڑکا کہ میں نے دعا کے جب فائدے سنے تو میں اتنا خوش ہو گیا، اور بس میں نے کیسے بھی چاہا کہ بس مجھے اب وہ دعا مل جاوے۔ اور امام حسین علیہ السلام کہتے کہ اس وقت تک میں نے بھی میرے بابا سے یہ دعا نہیں سنی تھی۔ پھر علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کاغذ اور دوات لاؤ۔ امام حسین کاغذ اور دوات لائے،
اور امام نے وہ دعا لکھوائی اور امام نے کہا کہ ذی الحجہ کی 10ویں شب میں یہ دعا پڑھو. رات کے بعد جب دوسرا دن ہوگا تو دعا کے نتیجے سے آ کے مجھے بتانا. جوان نے دعا لی، پھر وہ چلا گیا. حج شروع ہوا. عرفات، مزدلفہ، 10ویں کی دن مینا میں قربانی کی عبادت انجام دینے کے بعد احرام سے فارغ ہو کر امام حسین دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ تندرست ہو کر آیا، اپنے پیروں سے چل کر آیا. آسمانوں کے خدا کی قسم، وہ کہتا ہے اس دعا میں اللہ کا اسم اعظم ہے. کعبے کے خدا کی قسم، اس دعا کے پڑھنے سے میری حاجت پوری ہو گئی، مجھے صحت و سلامتی واپس مل گئی. میرے مولا کہتے ہیں بتاؤ کیا واقعہ ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں خوشی خوشی روتے ہوئے کہتا تھا کل جب میں مزدلفہ آیا، میں ایک کونے میں چلا گیا. آدھی رات کے بعد جب سب لوگ سو رہے تھے، میں نے اندھیری رات میں اللہ سے عاجزی کی اور یہ دعا کے خوبصورت فقروں کو پڑھنے لگا اور میری